نشے کے مریض کو مذاکرات کی ٹیبل پر کیسے لائیں؟ کیونکہ جب بھی اس سے بات کرتے ہیں یا تو لڑائی جھگڑا یا طوفان سا گھر میں آ جاتا ہے، یا بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بلیم کرتے ہیں پیرنٹس، یا وہ پیرنٹس پہ بلیم کرتا ہے، یا اس سے نکلتے ہیں تو لو بامبنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو صحیح نہج پہ مذاکرات اس سے کیسے کریں؟ دیکھیں، نشے کے مریض کو آپ مذاکرات کی اس طرح دعوت نہیں دے سکتے جیسے کہ باقی فیملی ممبرس کو دیتے ہیں. آپ اپنے طرز عمل سے اس کے اندر تحریک پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ سے آ کے بات کرے. اگر آپ اشتعال انگیزی نہیں کریں گے اور اس کی معاونت بھی نہیں کریں گے، اور نشے کی وجہ سے جب وہ مشکلات میں پھنستا ہے تو آپ اسے نکالیں گے نہیں، یا نشے کی وجہ سے جب اس کو بہانے بازی کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ وہ بہانے نہیں فراہم کریں گے، یا آپ کور اپ نہیں کریں گے، یا آپ اسے سہولتیں نہیں دیں گے کہ وہ نشہ کر سکے، تو بہت جلد ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے کہ وہ آپ سے آ کے بات کرے، آپ سے مذاکرات کرے، اپنی بیماری کا تذکرہ کرے، اور آپ سے توقع رکھے کہ نشے سے نجات میں آپ اس کی مدد کریں. تو جب وہ اس طرح کے معاملات میں الجھا ہوا ہوتا ہے جس میں اس کو دن رات اپنے فیملی ممبرز کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اور فیملی ممبر تعاون نہیں فراہم کرتے کیونکہ وہ واحد بندہ ہے جو ان تکلیفوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو نشے کی بیماری سے ہوتی ہیں، تو وہی ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ تکلیفیں اٹھائے اور ان تکلیفوں سے اس کو رہنمائی ملے کہ جو نشے کا کام دھندہ اس نے شروع کیا ہوا ہے یہ دن بدن اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مشکلات پیدا کرے گا. اور ایسے میں پھر اس کی نظر قریب کے لوگوں پہ جائے گی جو درد دل رکھتے ہیں، اور وہ خود آ کے جب بات کرے تو تحمل سے اس کی بات سنیں اور اس کے لیے جو صحیح مدد آپ فراہم کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. ڈاکٹر صاحب، گھر والے مریض کے ساتھ یا مریض کے کیا مطالبہ کریں اس کے ساتھ؟ دیکھیے، یہ بڑا ہی اہم سوال ہے کہ وہ اسے کیا کہیں، کیا کہیں؟ کیونکہ وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نشہ چھوڑ دو. تو جب آپ کسی سے ایسا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو وہ پورا ہی نہیں کر سکتا تو پھر جھگڑے تک نوبت پہنچتی ہے. تو بجائے یہ کہنے کے کہ تم نشہ چھوڑ دو، آپ اس سے ایسا مطالبہ کریں کہ جو وہ پورا کر سکتا ہے. یعنی آپ اسے کہیں کہ بھی مدد حاصل کرو، تم علاج کے لیے رجوع کرو، یا آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ فی الحال صرف اتنا کرو کہ کسی سلپری جگہ پہ مت جاؤ یا سلپری لوگوں سے مت ملو. تو جو چیزیں نسبتاً آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتا ہے تو آپ ادھر اپنے مطالبوں کا رخ کریں. اور جب وہ تھوڑی تھوڑی آپ کی بات ماننا شروع ہوگا، یعنی آپ کے گرین سٹینڈز ماننا شروع ہوگا، تو پھر آپ اس سے بااصرار یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے علاج معالجے کی طرف رجوع کرے جس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. اور پھر وہ جب آمادہ نظر آتا ہے تو پھر آپ باقاعدہ اس کے ساتھ کوئی پروگرام ڈسکس کرتے ہیں جس سے کہ وہ نشے سے نہ صرف نجات حاصل کرے بلکہ ایک لاجواب زندگی کی طرف وہ بڑھنا شروع ہو. ڈاکٹر صاحب، نشے کے مریض بار بار وعدہ خلافی کرتے ہیں. کسی بات پر جب کوئی عہد کرتے ہیں تو اسے بھی پورا نہیں کرتے. اس مشکل صورتحال میں اہل خانہ کیا کریں؟ دیکھیں، جب آپ کسی سے کوئی عہد و پیمان کرتے ہیں اور کوئی وعدہ کرتا ہے اور آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ وعدہ پورا کرے گا لیکن وہ وعدہ پورا نہیں کرتے، تو اگلی دفعہ آپ وعدے پہ بات کرتے ہیں، آپ اس مطالبے پہ بات نہیں کرتے جس کا اس نے وعدہ کیا تھا. تو جب کوئی وعدہ خلافیاں کرتا ہے تو آپ ہمیشہ اس سے اس کی وعدہ خلافیوں پہ بات کرتے ہیں، اس کی کریڈیبلٹی پہ بات کرتے ہیں. اور یہ ایک بنیادی اصول ہے جو اکثر فیملی ممبر بھول جاتے ہیں کہ جب کریڈیبلٹی کسی کی نہیں ہوتی تو وہ بات اصل مسئلے پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جبکہ اب بات کریڈیبلٹی پر ہونی چاہیے. اور جب ہم کریڈیبلٹی پر بات شروع کرتے ہیں تو زیادہ تر بات مریض سے ایسی ہونی چاہیے جو کہ انڈینائیبل ہو. کسی بھی پیشنٹ کے ساتھ جو کلیئرٹی والی باتیں ہیں وہی کرنی چاہیے، جن باتوں میں کوئی کنفیوژن ہو چھوڑ دینی چاہیے. فرض کریں 10 باتیں آپ مریض سے کر سکتے ہیں
اور ان میں سے 3 ایسی باتیں ہیں کہ جن کا کوئی جواب مریض کے پاس نہیں ہے، تو آپ پھر 3 ہی باتیں کریں، باقی باتیں چھوڑ دیں جن میں وہ بحث کر سکتا ہے، آرگیو کر سکتا ہے، الجھا سکتا ہے۔ تو آپ جو انڈینائیبل باتیں ہیں، جو روز روشن کی طرح یہاں ہیں، جو آپ کے پکے مشاہدے میں ہیں، جس کے لیے اس کے پاس کوئی دفاع نہیں ہے، تو آپ وہ 3 باتیں جو ہیں اپنے بات چیت کے ایجنڈے میں رکھیں، تو اس سے بہتر نتیجہ نکلے گا۔ سر مریض بہانوں کا چیمپئن نہیں ہوتا؟ مریض بہانوں کا چیمپئن تو ہوتا ہے، مریض تو بلیم گیم بھی کرتا ہے، وہ الٹا آپ کے اوپر الزامات لگاتا ہے، پر آپ اپنا دفاع کبھی نہیں کرتے۔ آپ یاد رکھتے ہیں کہ آپ کا مذاکرات کرنے کا اصل مقصد کیا تھا، تو مریض بڑی تیزی سے دفاعی پوزیشن میں لے آتا ہے اپنی بیوی کو۔ جب بیوی کہتی ہے کہ آپ شام کو نشہ کر کے روز گھر آ جاتے ہیں تو اس سے بڑا ماحول خراب ہوتا ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے تمہارا باپ رشوت نہیں لیتا؟ تمہارا باپ اگر رشوت لے سکتا ہے تو میں نشہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور پھر بیوی جو ہے نشے کے موضوع کو بھول کے اپنے باپ کے رشوت نہ لینے کے بارے میں دلائل دینے لگتی ہے، اور یہ بڑا عام طریقہ ہے کہ نان جب ایشوز پہ لے جاتے ہیں۔ نان ایشوز پہ لے جائیں گے، اور ہر انسان کی یہ ایک قباحت ہوتی ہے کہ وہ اپنا دفاع کرنا بہت ضروری سمجھتا ہے، چاہے دفاع کرنے کا کوئی موقع ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کورٹ آف لاء میں کھڑے ہیں تو آپ کو اپنا دفاع کرنا ہے، یا آپ کے علاقے کے ایس ایچ او نے آپ سے کوئی بات پوچھی ہے، کوئی تفتیش شروع کر دی ہے، تو آپ اپنا دفاع کیجئے۔ لیکن ایک مریض جس کے ساتھ آپ نشے کے موضوع پر بات کرنے بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شروع کر دیتا ہے جو آپ کی ذات سے متعلقہ ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس موضوع پہ کل صبح بات کر لیں گے، آج کیوں نہ ہم اپنے اصلی موضوع پہ سٹک کریں۔ اور بیچ میں کچھ ایسی خاموشی بھی اختیار کر سکتے ہیں جب مریض کوئی اٹیک کرتا ہے کہ آپ ایسے کرتے ہیں، یا آپ کے اندر یہ قباحت ہے، آپ میرے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، تو آپ شیشے کے گھر میں رہ کے پتھر کیوں مار رہے ہیں؟ تو آپ تھوڑی دیر خاموش ہو سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ جو خاموشی ہوتی ہے، یا گمبھیر قسم کی خاموشی ہے، یہ نشے کے مریضوں کے ڈینائل پہ بہت اچھا کام کرتی ہے، اور وہ از خود جو ہے سیدھی بات کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں۔